الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أتوف الرؤوف من يسمى بأحمد. یا رب یہ التجا ہے کر کرم تو کرے وہ بات دے زبان کو جو دل پہ اثر کرے. الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے. جب تک جیوں میں یا رب کوئی غم نہ پاس آئے جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے. میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے. جسے مارا ہو غموں نے جسے گھیرا ہو دکھوں نے جسے مارا ہو غموں نے جسے گھیرا ہو دکھوں نے میرا مشورہ ہے اس کو کہ مدینہ ہو کے آئے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند سارے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زیبکار علماء کرام بزرگان دین برادران اسلام، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس سالانہ کانفرنس میں اپنے میزبان مکرم عالم بعمل حضرت مولانا محمد صادق صاحب زید مجدہم کی دعوت پر سفر کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت میرا آنا، آپ حضرات کا یہ مل بیٹھنا، دین کی باتیں سننا سنانا، حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا، اللہ اس عمل کو قبول فرما لے. آمین. اور اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر میرے لیے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے.
کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، بہت کچھ آپ مجھ سے پہلے سن بھی چکے ہیں. میں مزید آپ کو کسی آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتا، موسم بھی خراب ہے. انشاءاللہ چند منٹوں میں اپنا سبق آپ کو سمجھا کر پھر آپ سے اجازت لوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ میری معروضات کو، میری گفتگو کو پوری توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. سنیں گے انشاءاللہ. اس کی آواز سے پہلے تھوڑا سا اسی طرح چلا جائے. اسی تھکے دینا تو اسی تعاون کرو گا. ایک گزارش اگر آپ سے ابتدا میں کروں، اگر آپ ناراض نہ ہوں، خوشی سے اگر قبول کر دیں، میں مہمان ہوں آپ کا. آپ اپنی کرسی تھوڑا تھوڑا آگے کریں اور میرے قریب آ جائیں. یہ فرنٹ والے بھی آگے ہیں، تھوڑی تھوڑی چکر ہو جائے گا بس. بس اب تشریف رکھیں، بیٹھتے جائیے اپنی اپنی کرسیوں پہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نظم آپ نے توڑنا نہیں ہے، بس میں نے آپ کو صرف قریب کرنا ہے. ظاہر ہے بارش ہوگی اگر تو یہ جو میرا خیال سے وہ کنوپی کہتے ہیں وہاں تک ہے، اس سے پیچھے والے لوگ گیلے ہو جاتے ہیں. تو وہ خود اس کی فکر آجی میں پہلے ہی کام کیتا میں تو سہجانہ میں اگر کل ہمارے ہزارہ میں شنکیاری میں سیرت کی بہت بڑی کانفرنس ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے 5000 کرسی لگائی، اگر وہ بھی کم پڑ گئی. اتنا بڑا مجمع تھا. لیکن جو ہی میں خطاب کے لیے بیٹھا تو بارش، اور ساری بارش مڑے ہوتا، مجمع سارا پیغام ہو جاتا. میں کل پھر مڑے نال چوکو جو ہے جس طرح بارش میں نے تقریر کی وہ مجھے اندازہ ہے اس کا. تو میں نے کہا کہ آج آپ نہ گیلے ہو جائیں، میں نے آپ کو پہلے ہی آگے کر دیا کہ آپ کا میں نے خیال کیا. جڑے بڑے خیال تک خوش ہوئے وہ سبحان اللہ تو سبحان اللہ. بڑی محبت والے لوگ ہیں یار آپ. یہاں کر ہمیں بہت سارے علماء ملے، اپنے چہرے ملے. حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ سے ملاقات ہوئی. ہمارے برادر ہیں، ہمارے دوست ہیں، مولانا ذیشان صاحب، اس سے ملاقات ہوئی. بہت سارے لوگ ملے. خوشی ہو جاتی ہے، انسان کی آدھی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. سفروں میں رہنے والے لوگ ہیں، تھوڑا سا کوئی ہنس کر مسکرا کر ملتا ہے تو ہمارا سارا سفر، ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. تو آپ اگر محبت سے سنیں گے تو میں انشاءاللہ بغیر تھکاوٹ کو، یعنی تھکاوٹ کو پیچھے کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو اپنے ذوق میں دو چار باتیں سناؤں گا. سنیں گے انشاءاللہ. ایک مسئلہ ہے پاکستان میں ہر جگہ یہ عرض کیے دیتا ہوں، جس کو کرسی مل جائے نا، ایک تو وہ کرسی چھوڑنا نہیں، پھر کرتا بھی کچھ نہیں. اب آپ نے کرسی تو چھوڑنی ہے، ظاہر یہ کرائے گی، یہ واپس کریں گے بعد میں جلسے کے بعد. لیکن ابھی آپ سے میں اور یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی گھڑیاں بنائیں، کوئی کام کریں. صرف آپ نے بولنا ضرور ہے. بولیں گے انشاءاللہ. کھل کر آپ نے محبت سے جو بات آپ کے دل پہ لگے، سمجھ آئے، بس آپ کو جو آتا ہے، سبحان اللہ آتا ہے، ماشاءاللہ آتا ہے، اللہ اکبر آتا ہے، الحمدللہ آتا ہے، وہ بھی آپ سناتے رہیں تاکہ بات چلتی رہے انشاءاللہ. حضور علیہ السلام کا ذکر خیر آج جگہ جگہ ہو رہا ہے. ہر کوئی اپنے انداز میں ذکر کرتا ہے. اگر میں ابتدا میں جملہ سنا دوں، اگر آپ میرا جملہ اٹھائیں گے تو میں موضوع جلدی سمجھا جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں اللہ کے محبوب تشریف لائے، جس گھڑی میں حضور آئے، جس لمحے میں آئے، وہ لمحہ بڑا مبارک ہے جی، وہ دن بڑا مبارک ہے. سنتے ہیں آپ؟ ہے عقیدہ سب کا مبارک ہے نا جس گھڑی میں حضور آئے. لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ حضور جیسی اتنی جامع اور کمال شخصیت کو ہم نے ایک لمحے کے اندر بند کر دیا. جس حضور نے مجھے اور آپ کو جوتی پہننے کا طریقہ بھی سکھایا، واش روم میں جانے کا طریقہ بھی، باہر نکلنے کا طریقہ بھی، زندگی کے راز و نیاز، والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، کاروبار کا طریقہ. یہ زیادتی ہوگی کہ اتنی بڑی جامع الکمال شخصیت کو جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی، ہم ان کو چند لمحے میں بند کر کے کہہ دیں کہ جی بس ہم نے حضور کا ذکر کر لیا اور ہم پاس ہو گئے. سنو یار، یہ بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، اگر آپ کرتے ہیں تو کریں.
شاہ جی کا نظریہ سنو، آل سنت کے اس فرزند کا نظریہ سنو، اور یہ میرے دائیں بائیں علماء مجھ سے بہتر علم و عمل میں تشریف فرما ہے، ان کا پیغام شاہ جی سنا کے جا رہا ہے۔ اگر پسند آئے، مجھے سبحان اللہ میں کنجوسی نظر نہیں آنی چاہیے۔ تو کہتا ہے وہ لمحہ مبارک، وہ گھڑی مبارک، میرا عقیدہ حضور جس لمحے میں دنیا میں تشریف لائے وہ لمحہ بھی مبارک، وہ گھڑی بھی مبارک، حضور جس رات میں آئے، حضور جس صبح میں آئے وہ صبح بھی مبارک، وہ رات بھی مبارک، حضور جس دن میں آئے وہ دن بھی مبارک۔ نہیں، سن آگے، حضور جس دن میں آئے وہ دن بھی مبارک، حضور جس دن وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی مبارک، اور وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال بھی مبارک، اور وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، اور وہ صدی جس زمانے میں آئی، شادی کا نظریہ سن، سارا زمانہ ہی مبارک ہو گیا، سارا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ اب یہ میری اور آپ کی کم عقلی ہوگی کہ ہم حضور کو ایک دن میں بند کر دیں، ایک رات میں بند کر کے ہم کہہ دیں کہ حضور کا تذکرہ کر کے ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے هو المسک ما کررته يتصفع، یہ کاستوری کی ایسی ڈبیا ہے کہ جب بھی آپ اس کو کھولیں گے اس سے خوشبو مٹے گی۔ یہ ایسا تذکرہ ہے۔ میں تو محبتیں بانٹتا ہوں، پورے ملک میں جاتا ہوں، میں نفرتیں نہیں بانٹتا۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ میں کہتا ہوں کہ حضور جس صدی میں آئے وہ صدی بھی مبارک، زمانہ مبارک، سال مبارک، پھر ایسی ذات، ایسی جامع الکمال شخصیت کی ہر بات ماننا مجھ پر اور آپ پر ضروری ہے کہ توجہ میری طرف کریں۔ ایک ہے حضور علیہ السلام کی ذات، اور ایک ہے حضور علیہ السلام کی بات، یہ دو چیزیں۔ ہمارے ہاں درس و تدریس کے حلقے میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، علماء طلباء سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز لازم ملزوم ہے، فلاں کے لیے لازم ملزوم ہے، یہ ضروری ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں حضور علیہ السلام کی ذات جس طرح ماننا مجھ پر ضروری ہے، اسی طرح حضور کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ میں سمپل سی باتیں کرتا ہوں، چلو آج ایک آدمی اس جگہ اکیلا بڑا ہوتا ہے، یہاں کے ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے شاہ صاحب میں حضور کی ذات مانتا ہوں، حضور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، زلفیں مانتا ہوں، چہرہ مانتا ہوں، جسم مانتا ہوں، حضور کی اولاد مانتا ہوں، نسل مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن شاہ صاحب معذرت کے ساتھ میں حضور کی بات نہیں مانتا۔ آپ جج بن جائیں، فیصلہ دیں مجھے، اس شخص کا اسلام سے تعلق رہتا ہے؟ نہیں۔ خود بولو، سوچ کے بولے ہو۔ میں تسوں کو مفتی بڑھانا ہے، مفتی برار صاحب کو اجازت کریں گے تسوں کو فتویٰ دے آنا، اس کا اسلام سے تعلق رہتا ہے؟ نہیں۔ یہی بات ہے۔ دوسری بات ہے، اس کے برعکس ایک شخص کہتا ہے میں حضور کی ہر بات مانتا ہوں، قول بھی مانتا ہوں، فعل بھی مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن میں حضور کی ذات کا وجود کا قائل نہیں ہوں، اس کا اسلام سے تعلق رہتا ہے؟ نہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمیں اسلام سے دور کر دیتی ہیں، لہذا خلاصہ یہ نکلا جس طرح حضور کی ذات ماننا ضروری ہے اسی طرح حضور کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ چلو اب خطیبانہ ذوق میں ایک جملہ سناتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں بڑا ہوتر والے کتنا انصاف کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں چھوڑو، سنو شاہ جی کا نظریہ سنو، میرے نبی کی ذات بھی اعلیٰ، میرے نبی کی بات بھی اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ۔ ذرا بولو، یہ جملے مشکل نہیں ہے، ذات بھی اعلیٰ، یعنی سارے نہیں بولے، وہ پیچھے تک سارے، ذات بھی اعلیٰ اور حضور کی بات بھی اعلیٰ۔ اب ذات کتنی اعلیٰ ہے اس پر میں آپ کو قرآن مجید سے دلیل دیتا ہوں۔ میں قرآن کا طالب ہوں، قرآن کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا۔ 9واں پارہ ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دار الندوہ میں بیٹھ کے اجلاس بلایا مشرکین مکہ نے، سارے سرداران قریش کو اکٹھا کیا،
فرمایا اللہ کا یہ جو محبوب آمنہ کا لال ہے، ہم اس کی ذات کو مانتے لیکن اس کی بات سے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ یہ روز روز ہمیں نئے عقیدے دیتا ہے، نئی نئی باتیں کرتا ہے۔ آؤ کچھ اجلاس کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، حضور کو دنیا سے آگے پیچھے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے سارے بیٹھ گئے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ شیبہ سرداران قریش موجود ہیں، دار الندوہ ہے۔ اتنے میں شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا حضور علیہ السلام کو یار مار ڈالتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ ابلیس کہنے لگا جو بھی حرکت تم کرو گے اس کے ماننے والے اتنے کہ تمہاری ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ میں تو سب کو مشورے دینا، اس کو اس طرح کرو، وطن تو بے وطن کریں، دو ہی ملکہ بھی پہنچو، کم ٹھنڈ ہونی چاہیے، کم معاملات ٹھنڈے ہونے سے۔ اللہ اکبر، ساروں نے بیٹھ کر اجلاس بلایا، ترتیب بنائی، ابلیس کی مشاورت چل رہی ہے کہ اللہ کے محبوب کو مکہ سے نکالا جائے، دوسرے شہر بھیجا جائے۔ جب اللہ کے محبوب کے خلاف بنانگی ہو رہی تھی، تدبیریں چل رہی تھی، الگ الگ مشورے مل رہے تھے، قرآن بولا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ ایک تو ان کی تدبیریں تھی، قتل کرنے والی، جلاوطن کرنے والی، قید کرنے والی۔ میں اس کا معنی کرتا ہوں، علماء ذرا اگر محبت دے دیں تو مجمع انشاءاللہ جلدی سمجھ جائے گا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، میں معنی کیا کرتا ہوں ان مشرکین کی تدبیروں پر، ان کے سارے مکروں پر، ان کے سارے فریبوں پر جو اللہ کی محبوب کے خلاف بنانگے کر رہے تھے، ان کے سارے فریبوں پر میرے رب کی تدبیر غالب آ گئی۔ اللہ کی تدبیر غالب آ گئی۔ تفسیر بزری میں، ابن کثیر میں سب نے لکھا ہے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اب ہوا کیا فیصلہ؟ حضور چلے گئے، ہجرت ہو گئی، حضور چلے گئے، مکہ سے جلا وطن کر دیا گیا، حضور نے لیا صدیق اکبر کو۔ یہ بڑے معاملات ہیں جس میں جانا نہیں چاہتا، میں موضوع سمجھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، نظر بن حارث لوٹی لے کر آیا، سارے مکہ والوں کو اکٹھا کیا۔ حضور کی تم بات سنتی ہو، اس کا قرآن سنتے ہو نہ، تمہیں میں ایک لوٹی لے کر آیا ہوں، یہ اجمی کاروباریوں کے تمہیں کس نے سنائے گی؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا۔ نظر بن حارث کہنے لگا محمد کا قرآن نہ سنو، اس لوٹی کو سنو، یہ اس سے بہتر تمہیں سنائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے قرآن کہتے ہیں اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ نظر بن حارث کہنے لگا یہ قرآن کیوں سنتے ہو، محمد کی بات کیوں سنتے ہو، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس قرآن میں پہلے بادشاہوں کے تذکرے، اس پہ تذکرانی ہے گاڑی ہے تو اسی پر قرآن سن دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضور سے دور کرنے کا طریقہ ہے نا، حضور کی بات سے دور کرنے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی بڑی پلانیں کی، حضور کو قتل کر دیا جائے، مکے سے نکال دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ جب انہوں نے سارے معاملات کیے، ان کی کوئی تدبیر بھی کام نہ کر دی، خود لوگوں کو کہتے تھے محمد کا قرآن نہ سنو، لیکن علماء نے لکھا ہے، تاریخی کتابوں میں بھی لکھا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے، جو مشرک یہ کہا کرتا تھا اللہ کی محبوب کا قرآن نہ سنو، فرمایا رات کو تہجد کے وقت وہ بھی اپنے گھر سے اٹھ کے آ کر اللہ کے محبوب کا قرآن سنا کرتا تھا۔ لوگوں کو روکتے ہیں ایسے حضور کی زبان تو نہ سنو، آپ آن کی کنن دیوار نہ کن لا کے تو سنتے ہیں ایسے کن ہی آتے ہیں۔ میں کوئی مشکل باتیں تو نہیں کر رہا، سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ؟ پوری توجہ سے سن رہے ہیں آپ نا؟ اللہ بذہن حاضر رکھیے گا، یہ 9واں پارہ ہے اللہ کا قرآن ہے، میں اس سے آگے جاتا ہوں، زیادہ تفصیل میں جاؤں گا بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آگے قرآن بولا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
قرآن ہے جی کتاب ہے اللہ دی قسم یہ دل دے زنگ لڑ دل دا ہاں دنیا دیا ساری کتاباں تسی پڑھو اللہ دی قسم انسان دا دل دا زنگ نہیں لیندا سکون نہیں آتا یہ قرآن پڑھو دل دا زنگ بھی لیندا کرا بے برکت بھی ہوتی سبحان اللہ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زیاد الراشدی دامت برکاتہ العالیہ سے کسی نوجوان نے سوال کیا گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے گھر میں گھریلو جھگڑا ہے فساد ہے انہوں نے پوچھا بیٹا تلاوت کتنی ہوتی ہے گھر میں جی پچھلے سال رمضان میں کسی نے پڑھا تھا ابھی تک میں نے گھر میں کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت فرمانے لگے جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں ناپاک جنات اور ناپاک شیاطین ڈیرے لگا لیتے ہیں پھر وہ کرتے کیا ہیں ماں باپ کو لڑایا ساس بہو کو لڑایا بیٹی باپ کو لڑایا داماد سسر کو لڑایا ان کے دلوں میں وسواس پیدا کرتے ہیں انہوں نے حل بتلایا بیٹا گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی کم از کم ایک رکوع بھی اگر گھر میں پڑھا جائے گا تو گھر سے یہ ناپاک جنات اور ناپاک شیاطین ڈیرے اٹھا لیں گے کبھی گھر میں کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا آج لوگ پڑھتے ہی نہیں خیر موضوع نہیں رمضان ہوتا تو میں اس طرف جاتا چلو آگے چلو وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ اب آپ کو ذرا پس منظر میں لے جاؤں ابو جہل اپنی کمپنی کو لے کر آیا سارے مکہ والوں کو اکٹھا کیا پوری کمپنی کو لے کر حدیب میں آ گیا مطاف میں آ گیا بیت اللہ کے سائے میں آ گیا جناب کعبہ پکڑ کر کہنے لگا ہو میرے ساتھیوں او قریشیوں آج میں دعا کروں گا تم سب نے پیچھے آمین کے لیے سارے بجال کو ڈر دیا سے انہیں جڑے ہر گلستی بندی پہ دیئے چلو آجی بھی بندے اللہ اکبر سنو سنو او بڑا ہوتا ہے والو ابو جال کو بھی اس بات پہ یقین تھا اس بات پہ اعتماد تھا ابو جال کو بھی اندازہ تھا کہ حرم کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں سبحان اللہ لیکن آج کا بدبخت مسلمان وہاں بھی جا کر سیلفیاں بنانے میں مصروف ہوتا ہے میں طواف کر رہا تھا میرے ساتھ کئی لوگ وہاں میں نے دیکھا نہ وہ دعا مانگنے نہ کچھ بس وہ حجر اسود کے بعد آتے ہیں تب سیلفی خلاف کعبہ پکڑا تب سیلفی اس موبائل نے اللہ کی قسم اللہ کا گھر بھی ایسا کر دیا کہ بندہ وہاں عبادت کا تو صبر ہی ختم ہو گیا وہاں تو بندے کا دماغ ایسا خدا کی محبت میں گم ہوتا ہے بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس جگہ میں ہوں ہائے ہائے عشق میں بندہ پھر رہا ہوتا ہے پھیرے لگا رہا ہوتا ہے ہائے ہائے ابو جہل ساری کمپنی کو لے کر آ گیا دعا شروع کر دی پیچھے سارے کھڑے مطاف میں اِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ اللہ اگر تیرا محمد سچا ہے ہم پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ نہیں جن کو قرآن سن کے سکون آ رہا ہے ذرا وہ سارے سنائے سبحان اللہ دعا کر رہا ابو جہل اللہ اگر تیرا محمد ٹھیک راستے پہ حق والے راستے پہ تو ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر صرف پتھروں پہ بس نہیں یا اس سے بھی زیادہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر یار کتنا بدبخت ہے نا علماء کرام مفسرین نے لکھا ہے اتنا بدبخت ہے اب مطاف میں کھڑا ہو کر یہ دعا نہیں مانگتا کہ اللہ اگر تیرا محبوب ٹھیک راستے پہ ہے تو مجھے بھی ہدایت دے گا ہدایت نہیں مانگتا اللہ تو پتھر برسا اللہ تو عذاب دے اگر تھوڑا محمد ٹھیک ہے جب ان کی کوئی بات نہ چلی ان کا مکر نہ چلا ان کا فریب نہ چلا آپ کو پتہ ہے نا جب لوگ تنگ ہو جاتے ہیں کسی کو مناتے ہیں یا کسی کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں کام نہیں چلتا آخر میں کیا کہتے ہیں خدا تم کو مارو کم مکھ ہے ایسی کہتے ہیں نا اللہ تم کو مار کا صحیح میں کا صحیح میں مرا جائے جان چھوٹے ایسی لوگ کہتے ہیں نا تو یہ ابو جہل نے وہ حربہ استعمال کیا اللہ اگر تیرا محمد ٹھیک ہے تو پتھروں کی بارش نازل کر عذاب بھیج دے اللہ اکبر سنو سنو بڑا ہوتے والو اللہ کا قرآن بولا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم علماء سمجھ گئے آپ کو میں سمجھاؤں گا لیکن مزہ آئے نا پھر سبحان اللہ بھی تو سب کنجوسی نہیں کرنی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اللہ فرماتے ہو میرے محبوب یہ جتنی بھی بددعائیں مانگے مطاف پہ کھڑے ہو کے مانگے حضرت
کے مانگے، حتیم کے مقام کے اندر کھڑے ہو کے مانگے، ملتزم سے چمٹ کے مانگے، یہ جتنا بھی عذاب مانگے، اپنے اوپر پتھروں کی بارش مانگے یا اس سے بھی زیادہ دردناک عذاب مانگے، میرا بھی اعلان کرتا ہوں اور میرا سونا پیغمبر، جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، تیرا چمکتا ہوا چہرہ ان کے اندر موجود ہے، تیرا وسوہا والا چہرہ ان کے اندر موجود ہے، تیری ذات بابرکات ان کے اندر موجود ہے، میں رب عرشوں سے اعلان کرتا ہوں تیرے موجود ہوتے ہوئے ان بدبختوں پہ بھی میرا عذاب نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تیرے موجود ہوتے ہوئے ان پہ عذاب کون آتا ہے؟ ذہن حاضر رکھ کے سنیں، کون آتا ہے؟ اللہ آتا ہے، جتنی منگے بددعا جو بھی کرے میرا عذاب نہیں آئے گا۔ اور آگے قرآن بولا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میں یہاں ایک بات کیا کرتا ہوں، حضور موجود تھے عذاب نہیں آیا۔ علماء کرام آپ کو میری اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا، حضور موجود تھے عذاب نہیں آیا، حضور موجود تھے عذاب نہیں آیا۔ آج میرے اور آپ کے اندر اللہ کی معبود کے طریقے زندہ ہو جائیں تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ آج عذاب کیا میں حضور دی کیڑی گل اسی منتے ہیں، کیڑی گل اسی منتے ہیں، شادیاں میں منتے ہیں، غمیاں میں منتے ہیں، پترا دا بیاہ ہونے ایسی خدا دی قسمیں آپ کو باہر نہیں کر دیتے ہیں۔ ہاں جی وہ کم اسی راتی کرتے ہیں کہ جڑا سوچتے نہیں اقدار میں غم آتا ہے، ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ کسی عالم سے مشورہ نہیں لیتے، بس اپنی مرضی میں جو آ رہے ہیں خرافات کرتے جا رہے ہیں، حضور کا طریقہ زندہ نہیں کرتے، پھر کیسے کیسے عذاب آتے ہیں۔ آج سیلاب دیکھیں نہ پانی دیکھیں، بندہ پریشان ہوتا ہے۔ میں ان دنوں میں مسلسل سفر کر رہا ہوں، آپ کو میں بتاؤں ایسی جگہ سے ہمارا گزر ہوا، کبھی تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے پہاڑ گرے گا۔ میں نے اپنی 30 سالہ 32 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا، آج کل ان راستوں کے پہاڑ بھی گر رہے ہیں، سلائیڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں سے محفوظ کرے، اللہ ہمیں اپنی عذابوں سے محفوظ کرے، اللہ ہم پہ اپنا خصوصی کرم فرما دے۔ جو لوگ اس آزمائش کی نظر ہو گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے رہنے والے پسماندگان کو اللہ صبر نصیب فرمائے۔ اچھا یہاں علماء کرام ایک نکتہ سناتا ہوں، پھر میری داد بنتی ہے، سنیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور موجود تھے عذاب نہیں آیا، اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ استغفار کرو گے تو تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے۔ مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا نا، قربان جاؤں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا جب اس آیت پہ پہنچا کہ اللہ کے معبود کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے یا استغفار کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، حیران ہوا، پھر میں نے قرآن کے سمندر میں موصل ہوا، غوطے لگا، مسئلہ استنباط کی امت کے حوالے کی، تب تو حکیم الامت کا لقب ملا ہے۔ میں نے قرآن میں غوطے لگائے، قرآن نے میرے اس مسئلے کو حل کیا۔ اللہ اکبر فرمایا، حضور موجود ہو تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا، استغفار کی کثرت ہو تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ لیکن فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب استغفار اکیلی ہو، جب استغفار اکیلی ہو اللہ فرماتے ہیں میری مرضی میں بخشوں یا نہ بخشوں۔ سبحان اللہ، جب استغفار اکیلی ہو میری مرضی میں بخشوں یا نہ بخشوں، لیکن جب درمیان میں میرا محبوب آ جائے مجھ پہ بخشنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس پر آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ پہلی دلیل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں جب استغفار اکیلی ہوئے
اللہ فرماتے ہیں میری مرضی میں کسی کو بخشوں یا نہ بخشوں، لیکن جب درمیان میں میرا محبوب آ جائے، آمنہ کا لال آ جائے، وجہ تخلیق کائنات آ جائے، مقصود کائنات آ جائے، عائشہ کا حرم آ جائے، ابا آ جائے، فاطمہ کا، حسنین کا نانا آ جائے، علی المرتضیٰ کا دولارا آ جائے، اللہ کا محبوب آ جائے، قرآن میں اپنا انداز تبدیل کر دیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ حضور کیسے آ جائیں؟ علماء اور طلباء بیٹھے ہیں، میں ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے یہ بات کرتا ہوں۔ بعض دفعہ بیٹا باپ اپنے بیٹے کو تاکید کرتا ہے، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، پیچھے گھر کا خیال کرنا، ایسی ہوتے ہیں مال کا خیال کرنا، رات کو کنڈی لگا کے سونا، اسے تاکید کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں اللہ نے اس آیت میں 4 تاکیدوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنی تاکیدیں؟ 4 تاکیدیں۔ اللہ اکبر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا نام ایک تاکید، وجدہ 2 تاکید، توابًا 3 تاکید، رحیمًا 4 تاکید۔ اللہ 4 تاکیدوں کے ساتھ اپنے قرآن میں اعلان کرتے دنیا والوں، اور جب میرا سونا پیغمبر درمیان میں آ جائے مجھ پہ بخشنا واجب ہو جاتا ہے۔ مجھ پہ بخشنا کیا ہو جاتا ہے جی؟ واجب ہو جاتا ہے۔ تو کیا خلاصہ نکلا؟ حضور کی ذات بڑی ہے، ذات، یہ ذات میں اتنی لمبی آپ کو تفصیل سنا رہا تھا۔ اللہ اکبر، کافروں نے دعائیں مانگی، عذاب نہیں آیا کیونکہ حضور کی ذات بڑی اعلیٰ تھی، حضور کا وجود بڑا اعلیٰ تھا۔ کتنی اعلیٰ ذات! ذوق ہے آپ؟ ذوق سے ہٹ دے، ذوق کس کو؟ اعتبار دے بازارہ بھی نہیں ملتا ذوق، ذوق کتاؤ پھنسیے نہیں۔ یہ ذوق ہے لفظوں سے سنانے کسی ذوق نہ سن دے ہو ماشاءاللہ۔ اگر ذوق آپ کا سلامت ہے تو شادی ہے اور موڑ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذات کتنی اعلیٰ، کتنی اعلیٰ ذات! او اعتبار والو، بڑا ہوتر والو، اللہ کے محبوب آمنہ کے لال جب ان کا سینہ تنگ ہوا، ان مکہ والوں نے باتیں نہ مانی، قرآن بولا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہو میرے محبوب تیرا سینہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے تنگ ہے، یہ تیری بات نہیں مانتے، تیرا پیغام نہیں سنتے۔ دنیا میں بیٹا تنگ ہو جائے آپ اس کو سیر کرانے کے لیے گٹھیا گلی کے بازار لے جاتے ہیں، بیٹا تنگ ہو جائے باپ اس کو نوئی کے بازار کی سیر کرواتا ہے۔ اللہ فرماتے ہو میرے محبوب تو تنگ ہو گیا نا، تیرا سینہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے تنگ ہے، یہ تیرا پیغام نہیں سنتے، یہ تیری بات پہ عمل نہیں کرتے، تیرے عقیدے کے پیچھے نہیں آتے۔ میرا محبوب تجھے پیغام دیتا ہوں نا، آلہ میں نے تیری سیر و تفریح کا انتظام کر لیا نا، تیرے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تجھے اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے اپنے محبوب کے سیر و تفریح کا انتظام کر لیا۔ بعض سیرت نگاروں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اللہ اکبر، میں روز آتا ہوں بعض دفعہ جب پڑھتا ہوں، ایک سیرت نگار نے لکھا اللہ کے محبوب نے یہ شکوہ کیا پروردگار عالم میری تو اماں بھی موجود نہیں ہے، میرا تو ابا بھی موجود نہیں ہے، مجھے کون سیر کروائے گا، میرا سینہ بڑا تنگ ہو گیا۔ دنیا میں اولاد غمگین ہوتی ہے یا باپ تسلی دیتا ہے یا ماں تسلی دیتی ہے؟
اس تو بڑا کوئی محبت والا رشتہ نہیں. باقی سارے رشتے فنا ہیں. ماں پیو دی جڑی محبت اخلاص ہے ان کے ساتھ میری تھادی میں کہنا دی اولاد کو اس کی قدر نہیں. خیر میرا موضوع نہیں کبھی ہوا تو اس طرف بھی آؤں انشاءاللہ. اللہ ہمیں والدین کی حقیقی معنوں میں قدر نصیب فرمائے. آمین. اللہ اکبر. میری تو اماں ابا موجود نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میری محبوب سنو بڑا ہوتر والو جملہ سنو. اللہ نے فرمایا میری محبوب تو غمگین کیوں ہوتا ہے, پریشان کیوں ہوتا ہے, اپنے سینے پہ بوجھ کیوں محسوس کرتا ہے؟ اگر تو غمگین ہوگا تو میں رب خود تجھے تسلی دوں گا. رب خود تجھے تسلی دوں گا. اللہ نے تسلی کا انتظام کیا, جبریل امین کو بھیجا. آڑ مڑے محبوب کو, آڑ مڑے محبوب کو. اللہ کے محبوب کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر. کعبے میں آرام فرما رہے ہیں. ام ہانی کے گھر جبریل امین آئے, اللہ کے محبوب کو بیدار کر کے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. آؤ جی جنہ جی انتظام ہو گیا. یہ واقعہ میں نہیں سنانا مقصود, بس ایک نکتہ سناتا ہوں. حضور آئے, سوئے ہیں, جبریل امین نے بیدار کیا, باہر تشریف لائے. اللہ کے محبوب آوے کے دیکھتے کیا ہے, سیدنا اسرافیل علیہ السلام کھڑے. سبحان اللہ. کون کھڑے؟ اللہ کے محبوب نے پوچھا جبریل تو آیا, ٹھیک ہے, یہ اسرافیل کو کیوں لائے؟ بڑا معمر ترین بزرگ فرشتہ ہے, اس کو تو ساتھ کیوں لے کر آ گیا, کیا وجہ ہے؟ سنو یار, سیدنا اسرافیل نے کیا جواب دیا. کشف السبیل میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے, حوالہ دے کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت تھانوی لکھتے ہیں نا اسرافیل بھی ساتھ لڑے. اسرافیل نے کیا کیا؟ حضور نے پوچھا نا جبریل سے جائیں گے کیسے, اتنا لمبا سفر ہے. فرمایا یا رسول اللہ برات کھڑی ہے, یہ انشاءاللہ آپ اوپر پہنچائے گی. اللہ کے محبوب پر تشریف لائے, برات پہ سوار ہونے لگے. بڑا ہوتر والو میری طرف دیکھیے گا. سیدنا اسرافیل نے اللہ کے محبوب کے پاؤں کو, قدموں کو صاف کر کے اس برات کی رکاب کے اندر ڈال رہے ہیں. حضور نے فرمایا اسرافیل تو بڑا بزرگ فرشتہ ہے, میرے پاؤں کو مت ہاتھ لگا, نہ کر, تو بڑا بزرگ فرشتہ ہے, محمد ترین ہے, تیری بڑی شان ہے. اللہ اکبر. بڑا ہوتر والو آگے سے سیدنا اسرافیل نے جواب دیا. فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے مت روکیے, مجھے مت منع کیجیے. میں نے 500 سال سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے یہ دعا مانگی تھی, او اللہ جب تیرا آخری نبی آئے گا, تیرا آخر الزمان پیغمبر آئے گا, مجھے بھی اس کی خدمت کے لیے تھوڑا سا موقع دے دینا. آج میری دعاؤں کا ثمرہ مجھے مل رہا ہے. یا رسول اللہ مجھے مت رکھیے. خلاصہ کیا نکلا کہ ذات بڑی ہے, ذات بڑی اعلیٰ. اچھا اللہ کے محبوب چلے گئے, جبریل امین لے کر جا رہے ہیں. پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, عرش معلیٰ. میں کہا کرتا ہوں حضور اوپر آمنہ کے لوگ کہتے ہیں یار سنت والے نبی کی شان نہیں بیان کرتے. آمین اکابر اپنے علماء کی موجودگی میں سنا کے جا رہا ہوں, شاید تجھے یہ بات کوئی نہ سنائے. میں کہا کرتا ہوں معراج والی رات اللہ نے اپنے محبوب کو زمین کی ان پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی ان بلندیوں تک پہنچا دیا جہاں موسیٰ کی روح بھی نہیں جا سکتی, جبریل کا خیال بھی نہیں جا سکتا. حضور اوپر سارا جہاں نیچے, حضور اوپر سارا جہاں نیچے. بولو یار, حضور اوپر سارا جہاں نیچے. ستارے بولو, آسمان سورج سارا نظام نیچے. آمنہ کا لال سب سے اوپر, آمنہ کا لال سب سے اوپر. پھر میں یہاں شعر سنایا کروں, ذوق ہے آپ سنیں گے انشاءاللہ. مجمع اگر ذوق دے تو میں سناتا ہوں, ورنہ میں خود تھکا ہوں. میں کہتا ہوں بات بھی ختم ہو جائے گی کہ بارش کا موسم بھی ہے. اگر آپ سنیں گے تو سبحان اللہ سنائیں. سبحان اللہ. کنجوس بڑھ کے نہ سنیں, سخی بڑھ کے سنیں. سبحان اللہ. یہ بڑھ کے سنیں. میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ سادات کا بڑا احترام کرتے ہیں, صحیح سنا؟ آپ کے پاس اوریجنل پیور خالص سنی سے یہ رائے. سبحان اللہ. اللہ آپ خوش رکھے. بس وہ حضور اوپر گئے تو پھر کیسے ہوا نا, میں وہ سنایا کرتا ہوں. چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے. اور ذوق پہ آگے اور بادشاہ ناتوں سے مقابلہ کرنے. چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے, چاند تارے
پڑھ لے آپ بھی پڑھ لے حضور کے ثنا کا بن جائے چاند تارے ہی کیا دیکھتے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو سو سما دیکھتے ان کو سو سما دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے ان کو سو سما سبحان اللہ نہ کرو کنجوس بڑھ کے نہ سنو سبحان اللہ دلالی باتاں نہ سنو مڑے نہ اللہ دے بدے تو سن کو دو فائدے مفتی براد صاحب انہاں کو مڑے نہ دو فائدے بیک وقت خطیبی بیک وقت ناخان کی بات دو مزے کسا کو بلانا نہیں ضرور نہیں وہ کلا بلا دے کرو منات بھی سنا سا تقریر بھی سنا سا رب دا قرآن بھی سنا سا اچھا پھر مزہ آئے نا تو اگلے مصرے پہ سبحان اللہ آپ نے سنانی ہے پڑھ کے روح الامین سورہ بسوہا پڑھ کے روح الامین سورہ بسوہا سورت وہ امامت کی شب اور صفے انبیاء اسٹیج والے بھی اگر ذوق دینے اس مسئلے پہ تو سید جڑا دعا دے کے جو سب سارے بولے کہ آخر تک بولے شادی پوری محبت سے سنا رہے شکاوٹ کو پیچھے کر کے سنا رہے اگر مزہ آئے یار حضور کا دیوانہ وہ آخر تک دونوں ہاتھ اٹھا کے شعر کے آخر پہ سنائے گا ذرا بیت المقدس ذہن میں رکھیے شعر سنیے وہ امامت کی شب اور صفے انبیاء وہ امامت کی شب اور صفے مقتدی مقتدا دیکھتے مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے اور وہ گئے عرش تک اور روح الامین آؤ تمہیں ایک ذوق بھی سناؤں اللہ کے محبوب معراج والی رات جا رہے ہیں یہ کتنی اعلیٰ ذات ہے نا سیدنا جبریل امین بھی ساتھ ہے اللہ کے محبوب سفر کر میں آسمانوں کا ایک مقام آیا سدرہ کے مقام پہ جبریل رک گیا اللہ کے محبوب نے پوچھا جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ یہاں سے آگے رب کی طرف سے مجھے حکم نہیں ہے آپ کہنے لائیے کسی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا فرمایا بدو گفت سالان بیت الحرام کہ اے حامل وحی بردر حرام چودر تو ستم مخلصم یا فتی انا نمز صحبت شرات آفتی اگر ایک سر موہ بردر پرم فروغ تجلا پسودد پرم رسول اللہ یہاں سے آگے اقبال کے برابر بھی جاتا ہوں میرے سارے پر چلتے ہیں نا میرے سارے نورانی پر چلتے ہیں کسی نے اس کا بڑا اچھا ترجمہ کیا اللہ کے محبوب جب پہنچے
عرش پہ نہ ایک پردہ سامنے آیا، اللہ کے محبوب کے دل میں خیال آیا میرا بھائی کریم تو دیدار نہ کر سکا، لن ترانی میں اللہ کی محبوب کو کیسے دیکھوں گا؟ اللہ اکبر، کسی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، ایک پردے سے آواز آئی، غالباً حفیظ جلندری نے لکھا، کیا خود لکھا، میرا ذوق ضائع نہ کرنا، فرمایا رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی، ذوق والا سنائے سبحان اللہ، رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی، رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی، تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے، کہا اس کو آغوش رحمت میں لے کر، جس کا ختم نبوت پہ ایمان ہوگا، عقیدہ ہوگا، نظریہ ہوگا، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا، رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی، تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے، کہا اس کو آغوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں، محبوب جو تیرا بنے گا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو بارش میں بھاگیں گے وہ سنائے سبحان اللہ، جو بارش میں جم کر بیٹھیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، یہ تو حضور کا تذکرہ ہے نا، ہمارے اکابر نے تو گولیوں کے سامنے بھی اللہ کے محبوب کا ذکر کیا ہے، صحابہ کی ناموس کا تذکرہ کیا ہے، اکابر نے جانے دیے بارش کیا چیز ہے نا، گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں بھی اللہ کا دین بیان کیا ہے، بموں کی دھول میں بھی اللہ کا قرآن سنایا ہے، ہم بارش سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ذرا کھل کر بولو، کھل کر بولو میرے ساتھ سبحان اللہ۔ آگے چلیے، عرض یہ کر رہا تھا اللہ کی محبوب کی ذات اعلیٰ، کتنی اعلیٰ ذات ہے نا، وہ کتنی اعلیٰ ذات ہے نا، ایک صحابی رسول کا تاثر سناتا ہوں، فرمایا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِهُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ۔ فرمایا اللہ کا محبوب سورج کی طرح، باقی انبیاء ستاروں کی طرح، سورج آتا ہے ستاروں کی روشنی کیا ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے نا، سنو سنو ترجمہ سنانے لگا ہوں، ستاروں سے کہا کوچ کرو، آفتاب منور آ گیا، نہیں سارے نہیں بول رہے، ستاروں سے کہا کوچ کرو، آفتاب منور آ گیا، سبھی پیغمبر آ گئے، پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا، یہ وہ معراج والا نبی ہے نا، یہ وہ اعلیٰ ذات والا ہے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ کو پوری تقریر کا خلاصہ شعر میں پڑھ کر کے اجازت دینے لگا ہوں، شاہ قومیں کی جب سواری چلی، آسمان زمین تک سفید بچھ گئی، انبیاء آ گئے، مرسلی آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، عادلے تھی خدا کی کلیم خدا، فرق ہے پر کریم اور محبوب میں، یہ کلام کا لینے گئے دور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا، کون سا کلام آیا، کون سا پیغام آیا، شادی پیغام سنا کے بعد ختم کر رہا ہے، مضمون میں راودار ہے، ذات بھی اعلیٰ، بولو ذات بھی، اللہ کے محبوب کی بات بھی، کون سی بات، لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ آخر میں گونج کے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائے میرے نبی کی ذات بھی اور میرے نبی کی بات بھی